अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि मैं बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और जो उसके साथ हुआ मैं ज़रूर करता भी रहूँगा। बाबर आजम से जो बातें हुई, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि बाबर ने बोला कि जी ये मेरा सिर्फ अकेले काम नहीं है, ठीक है ना। ना मेरा काम है बॉलिंग करना, ना मेरा काम है किसी का हाथ पकड़ के बैटिंग करवाना। ये जितने भी लड़के हैं, जितने भी 15 लड़के हैं, सबका काम होता है, और इसमें कोई शक नहीं है, ये सबका काम होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लें, जिससे मैं यूएसए की बात करता हूँ, अमेरिका की बात करता हूँ, वो बाबर ने भी डिस्कस किया। जीते हुए मैच थे हम, जीते हुए मैच हम हारे, ठीक है। इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है। उसके बाद कप्तानी की बात हुई, बाबर ने बोला कि जी मैंने कप्तानी छोड़ दी थी, और पीसीबी ने मुझे कप्तानी का बोला था, मैंने दोबारा कप्तानी ले ली। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर अपनी राय दूंगा कि मैं सोचता था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट की, जो कि गलत किया, शाहीन को जाने देते, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान खान के अलावा कौन सा ऐसा कप्तान है जिसने अपनी मर्ज़ी से कप्तानी छोड़ी हो। कोई अपनी मर्ज़ी से कप्तानी नहीं छोड़ता था, सब अपने कहते थे कि बस किसी ना किसी तरीके से हम खींच लें, हम कर लें, हम कुछ ना कुछ कर लें, हम कप्तानी कर लें, हम मतलब यानी जब तक ज़ोर लगा सकते हैं हम लगाएंगे, लेकिन कप्तानी हम नहीं छोड़ेंगे। बाबर आजम ने यही बोला, पाकिस्तान जाऊंगा, अगर पीसीबी मुझे कहता है कि भाई आप कंटिन्यू करें तो मैं ज़रूर करूंगा, और अगर पीसीबी ये कहता है कि आप कप्तानी छोड़ें, मैं ज़रूर छोड़ दूंगा। लेकिन मैं फिर भी बाबर आजम को मशवरा देता हूँ कि भाई T20 क्रिकेट से अगर आप समझते हैं तो आप T20 क्रिकेट से कप्तानी छोड़ दें, ठीक है। पीसीबी आपको बोलता है, ये नहीं बोलते, आप बोले थैंक यू वेरी मच, बस मैं अब कप्तानी नहीं करना चाह रहा, आप जिसको भी जो है वो कप्तान बना दो, मैं जो है वो कप्तानी नहीं करना चाह रहा। क्योंकि मेरा मशवरा ये है कि भाई आप T20 क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी है, टेस्ट और वनडे में अगर आप रखना चाहते हैं आप रखें, लेकिन T20 क्रिकेट आप एज अ बैट्समैन खेलें। अब उसके बाद अगर आप ओपनर, कोई कप्तान एज ओपनर खिलाता है या तीसरे नंबर पे खिलाता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप जो है वो कप्तानी छोड़ दें। और अगर उसके बावजूद भी बाबर आजम अगर ज़िद करते हैं कि मैं कप्तानी करना चाहता हूँ, मैं तीनों फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, मैं T20 भी नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम यहाँ पे गलत हैं, नहीं उसको करनी चाहिए। जाने दो, मैं देख लेता हूँ कि जो भी कप्तान बनता है वो कितना कोई पहाड़ खड़ा कर देता है, कितनी कोई बड़ी टीम खड़ी कर देता है T20 के हिसाब से। भाई आपके पास टीम ही नहीं है, आपके पास प्लेयर ही नहीं है। मुझे पता है कितने तुरम खान डोमेस्टिक में पड़े हुए, कितने आपको आके कुछ कर देंगे। किसी को भी बना दो, चाहे रिजवान को बना दो, चाहे शाहीन को बना दो, चाहे फ़खर को बना दो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं है जो है वो आपके पास। तो इन चीज़ों के ऊपर बाबर को ज़रूर वो करना चाहिए। जान छुट जाएगी, अपनी बैटिंग पे ध्यान दो, अपने रन्स करो, कप्तानी की फिक्र नहीं करोगे, सिर्फ अपने आप के ऊपर बात होगी जी बाबर रन नहीं कर रहा, उसको प्रेशर आप ख़त्म करके आप अपनी परफॉर्मेंसेस दे सकते हो। कप्तानी से तो जान छूटेगी। उसके बाद गैरी क्रिस्टन ने क्या आला किस्म की बातें की हैं, अगर की हैं। मीडिया टॉक गैरी क्रिस्टन की कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसके ऊपर बात की है, और कल से कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ें चल रही हैं कि जी गैरी क्रिस्टन से पूछा गया है या क्या है। उस तो बोला जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं ये बातें नहीं कर रहा। खैर अब ये गैरी क्रिस्टन ही आके करेंगे कि भाई उन्होंने ये बातें की हैं या नहीं की हैं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान मीडिया में ये सब कुछ चल रहा है। अगर की हैं, क्या ज़बरदस्त बातें की हैं। प्लेयर्स में ग्रुपिंग है, ज़रूर होती है, पहले बारी बारी चलते हैं। प्लेयर्स में ग्रुपिंग बिल्कुल होंगी, ग्रुपिंग, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 90s देख लो, 2000 का पूरा एरा देख लो, ग्रुपिंग रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग के अलावा काम चल ही नहीं सकता। और ये ग्रुपिंग होती क्यों है? क्योंकि जो भी बड़ा प्लेयर बनने लगता है, जो भी थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस करने लग जाता है, उसको लोग उसके कानों में डालते हैं, या कौन उसको दिमाग ख़राब करता है, ये उसका अपना दिमाग होता है। क्योंकि हमारा कल्चर शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि जी तू कप्तान बनेगा, तूने ही कप्तान बनना है, अगर तू कप्तान नहीं बनेगा तो तेरी बेइज्जती है। क्योंकि तू तो इस टाइम बहुत बड़ा परफॉर्मर बन रहा है पाकिस्तान टीम का, तेरे बगैर कप्तानी तू नहीं करेगा तो तेरे बगैर टीम नहीं चलेगी। इसी तरह ही अगर टीम के अंदर दो दो तीन तीन चार चार अच्छे परफॉर्मर होते हैं, वो सब कप्तानी के चक्कर में लग जाते हैं, उनको लोग ख़राब करते हैं, उनके एक्स क्रिकेटर्स ख़राब करते हैं, उनके दोस्त यार उनको ख़राब करते हैं। ये जो टीवी पे बैठ के हमारे लोग कहते हैं ना जो ग्रुपिंग, भाई आपके दौर में भी ग्रुपिंग चलती रही है,
ہم شروع سے یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، پاکستان ٹیم میں گروپنگ رہی ہے، کپتانی کی وجہ سے رولا جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بعد میں روتے رہتے کہ ٹیم بن کیوں نہیں رہی، ٹیم چلتی کیوں نہیں. یہ جو گیری کرسٹن نے بولا نا کہ 2 پلیئر وہاں، 4 پلیئر وہاں، 5 پلیئر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہے. لیکن پہلے ہمیں کیوں نہیں اتنا زیادہ پتہ چلتا تھا؟ کیونکہ پہلے پرفارمرز بہت بڑے تھے، انڈیویجول پرفارمرز بہت بڑے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں گروپنگ کا اتنا فیل ہی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ وہ انڈیویجول پرفارمر اتنے تھے، جب وہ کھیلتے تھے تو 15 کے 12 تو ٹاپ پرفارمر ہوتے تھے، جب وہ کھیلتے تھے تو پرفارمنس دیتے رہتے تھے. لیکن یہاں پہ گروپنگ کا صاف پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 4 تو ٹوٹل پلیئر ہیں، 2 بیٹنگ میں ہیں، 1-2 بالر کے اندر بولنگ میں، تو باقی تو ہے ہی نہیں. آپ کی ٹیم ہارتی ہے تو اس سے باتیں نکلتی ہیں، جی گروپنگ ہے، وہ ناراض ہے، یہ ناراض ہے. اس کے بعد اس نے فٹنس کی بات بولی، 100% صحیح بات بولی فٹنس کی. میں چیخ کے تھک گیا، لوگ چیخ کے تھک گئے کہ فٹنس جن کی نہیں ہے وہ کیسے ٹیم میں آتے ہیں. اعظم خان کی فٹنس نہیں، وہ کیسے ٹیم میں آتے ہیں؟ آپ کا حفیظ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ جی اعظم کا وہ دل نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا، وہ سیریز نہیں ہے. تو حفیظ صاحب ہی تو لے کے آیا اس کو، اس کی فٹنس تو حفیظ لے کے آیا. اسی طریقے سے اس نے بولا کہ گیری کرسٹن نے سکلز لیول اتنا کم ہے، گیم کی سچویشن سمجھتے ہی نہیں ہے، شاٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو کب سے کہہ رہے ہیں ہم، آپ ایسے ایسے لڑکوں کو ٹیم کے اندر لا رہے ہیں جن کی 0 پرفارمنسز، جو ڈنڈے پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک افتخار ہو گیا، شاداب ہو گیا، اعظم ہو گیا، اور جو لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، پرفارمنسز 0 نہیں. اس سے پہلے بھی خوش دل شاہ کھیلتا رہا، ریممبر دی نیم کھیلتا رہا، وسیم جونیئر کھیلتا رہا، حسن علی کھیلتا رہا، فہیم اشرف کھیلتا رہا، ٹھیک ہے. مطلب جتنے بھی پلیئر تھے یہ سب کھیلتے رہے. کیا پرفارمنسز تھی ان کی؟ مطلب زبردستی آپ ان کو کھلاتے رہے ہو. دیکھو گیری کرسٹن ٹائپ کا جو ہیڈ کوچ ہے، جو پلیئر ہے، جس کے پاس اتنا کوچنگ کا ایکسپیرینس ہے، وہ جو باہر سے آیا اس کو سمجھ لگ گئی وہ بھی یار یہ کیا ٹیم ہے. مطلب اس نے یہاں تک بولا اتنی ورسٹ ٹیم میں نے نہیں دیکھی. صحیح ہے. تو مطلب یعنی اس کو سمجھ لگ گئی کہ یار یہ سب کچھ کیا ہے، یہ میں نے تو ایسی کوچنگ نہیں کی، میں نے تو ایسی کبھی ٹیم نہیں دیکھی، میں نے تو ایسے اختلافات کسی ٹیم میں نہیں دیکھے، میں نے تو کوئی ایسی ٹیم نہیں دیکھی جس کے اندر سکلز لیول بالکل 0 ہو، جو 2 4 5 پلیئر ادھر ادھر بیٹھے ہوں. تو اس نے ساری باتیں صحیح تو بولی ہیں، یہی ایک پراپر سسٹم کا حصہ ہے. لیکن ہم کیوں نہیں یہ چیزیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے لوگ ہر دفعہ ٹی وی چینل پہ آ کے اپنی دکانیں چمکانے کے تو چلے جاتے ہیں. ورلڈ کپ کے بعد اپنی دکانیں چمکاتے ہیں کہ بورڈ میں آئیں، بس ہمیں بنواؤ، ہم آئیں، ہم کسی طریقے سے آ جائیں. وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد جو وہ آتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے. کتنی دفعہ آ چکے ہیں سارے، کیا چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. کیونکہ ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے آتا ہے، کوئی پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہی سلیکشن کمیٹی جو آئی تھی جو محسن نقوی صاحب نے جس سلیکشن 7 سلیکشن کمیٹی بنا دی. دنیا میں کہاں 7 ہوتا ہے یار؟ کہاں 7 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں؟ انہی نے آ کے برباد کیا نا سارا. انہی نے بابر کو کپتان بنایا، انہی کے ہوتے ہوئے سب کو سلیکشن ہوئی، اور سارا ملبہ جو ہے اب بابر اعظم کے اوپر ڈلے گا. ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. میرٹ ہونی چاہیے، فٹنس ہونی چاہیے، وہ ٹیم پاکستان ٹیم میں آنے چاہیے، جو ڈومیسٹک کے پرفارمنس ہونے چاہیے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کیونکہ ظاہر سے پتہ ہے جس پاکستان کرکٹ کے اندر آپ کے چیئرمین ہی 1 سال میں 6 چینج ہو جاتے ہیں، آپ کے سلیکٹر 6 1 سال میں چینج ہوتے ہیں، آپ کے کپتان 6 1 سال میں چینج ہوتے ہیں، ٹیم کیسے سیٹل ہوگی مجھے ہی بتا دو. اگر کپتانی کا مسئلہ ہوتا نا، اگر کپتانی کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو گورے ہم سے بیوقوف نہیں ہیں، وہ ہم سے 10 سال آگے چلتے ہیں بھائی. اگر کپتانی کا مسئلہ ہوتا نا تو جوز بٹلر آج T20 کی ٹیم میں کپتانی نہ کر رہا ہوتا. وہ 50 اوور کی کرکٹ میں جو حال ہوا تھا انڈیا میں، وہ وہیں سے اس کو کپتانی فارغ کرا دیتے. اگر کپتانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو کین ولیم سے 2016 سے T20 کی کپتانی نہ کر رہا ہوتا، جو آج اس کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ یار کپتانی کے ساتھ جو آپ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کا بھی قصور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو کپتان اس کی کپتانی، جب ٹیم ہی آ رہی ہے وہ کپتانی کیا کرے گا؟ جب لڑکے ہی پرفارم نہیں کرے گا وہ کپتانی کیا کرے گا؟ کپتانی ہمیشہ اس ٹائم آتی ہے آپ کے پاس پورے ہتھیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں لڑنے کے لیے. اس کے بعد کپتانی جب غلط ہو رہی ہوتی ہے، فیصلے غلط ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تب سمجھ آتی کہ ہاں یار واقعی کیا کہتے ہیں اس کو، کپتانی نہیں آتی. اب بابر اعظم کے ہر میچ میں کپتانی غلط کرتا ہے.
کچھ میچز میں ہو سکتا ہے یار اس کو جیتا ہوا میچ اس نے غلط کسی کو بولنگ کروا دی, غلط بیٹنگ پہ بھیج دیا, اس کو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہر میچ میں ہمیں اس کی کپتانی لوگوں کو غلط لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پلیئر پرفارم ہی نہیں کرتے. وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ خود کچھ نہیں ہے. مجھے ایک اور چیز بتاؤ, پیٹ کمنز نے ابھی 50 اوور کا ورلڈ کپ جتوایا ہے. اگر کپتانی اتنا بڑا میٹر کرتی تو اس کو T20 ورلڈ کپ سے کپتانی سے ہٹا دیے. کیوں؟ کیوں آسٹریلین کرکٹ بورڈ یا آسٹریلیا گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ کو تو چھوڑ دو, بورڈ کی بات ہو رہی ہے, آسٹریلین کرکٹ بورڈ یہ نہیں چاہتا کہ ہم T20 ورلڈ کپ بھی جیتیں, کیونکہ اس کی کپتانی میں تو 50 اوور کا ورلڈ کپ جیتے. انہوں نے اس کو ہٹا دیا. نہیں, تھینک یو ویری مچ, ہمارا سسٹم ہے, ہم سسٹم کے تحت چلتے ہیں. وہ کھیل رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, وہ پانی بھی پلا رہا ہے, پیٹ کمنز کچھ بھی کر رہا ہے. اس کی کپتانی میں ابھی سن رائزرز حیدرآباد IPL میں فائنل میں کھیلی ہے, جیتی نہیں, فائنل کھیلی ہے. ٹھیک ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سسٹم ہے, وہاں کوئی نہیں بولتا, کوئی جرنلسٹ اپنی دکان چمکانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا وہاں پہ. ٹھیک ہے, کہ اپنی دکان ٹویٹر پر چمکا رہا ہے, ادھر چمکا رہا ہے, میں جو بولوں گا وہی ہوگا, میں کروں گا یہ وہی ہوگا. وہاں کوئی نہیں ہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے, وہ سمجھتے ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں, کرکٹ کو ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہر چیز ایک بندے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ چک چک پک پک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سب کو پتا ہے ایک پراپر سسٹم سے چیزیں چل رہی ہیں, یہاں چیزیں خراب ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا تو لے کے صبح سے لے کے شام تک یہاں سیاست, ڈنڈے, پرچیاں, بمبو, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. اسی لیے تو بربادی ہے. ابھی آپ دیکھ لو, ابھی ورلڈ کپ سے ٹیم باہر ہوئی ہے نا, ہر کرکٹر اپنی دکان چمکا رہا ہے ٹی وی پہ. ہر کرکٹر زیادہ تر کرکٹر اپنی دکان چمکا رہے ہیں. وہ بس اس چکر میں لگے, میں آ جاؤں, میں ادھر لگ جاؤں, میں ادھر لگ جاؤں, میں ادھر لگ جاؤں, بس اپنا ہو. اب کتنے کرکٹرز کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انسیکیورٹی فیل کر رہے ہوں گے. رمیز راجہ چیئرمین بنا ہے نا, اس کی دوڑ کے لیے لگے ہوئے ہوں گے, میں چیئرمین بن جاؤں, اب میں چیئرمین بنوں. رمیز راجہ بنا ہے, کرکٹر چیئرمین بنا ہے, ٹھیک ہے, میں بھی اب چیئرمین جو ہے وہ بنوں گا. آپ کے کرکٹرز اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں بورڈ میں گھسنے کے لیے, اور تو جب وہ بورڈ میں گھسنے کے لیے کریں گے تو کیسے کرکٹ ٹھیک ہوگی؟ کون ٹھیک کرے گا؟ آ کے کوئی نہیں ٹھیک کرے گا بھائی. اسی طریقے سے گیری کرسچن جیسے اور لوگ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئیں گے, اگر آ کے کام کریں گے. ٹھیک ہے, اس نے آ کے یہی کچھ بول بال کے چلے جانا ہے کہ بھائی آپ کی کرکٹ ہے کیا, آپ باتیں اتنی کرتے ہیں, آپ کی کرکٹ میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے لوکل کوچز کو ہم عزت دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم باہر کے چکروں میں, اظہر محمود, نیشنلٹیاں, ان کے چکروں میں لگے. اظہر محمود کو کس چیز کی فکر ہے مجھے بتاؤ نا. وہ امریکہ سے انگلینڈ نزدیک, پتہ نہیں 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی, کتنی دیر کی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے اترے گا سیدھا انگلینڈ. اگر پاکستان آ کے تو بڑی بات ہے, ورنہ وہاں سے اترے گا سیدھا انگلینڈ. اس کو کیا فکر ہے؟ وہ تو نوکری کر رہا ہے پاکستان میں, وہ تھوڑی آ کے بتائے گا. گیری کرسچن پتہ نہیں پاکستان آتا ہے نہیں آتا ہے, وہ کہیں سے اپنے گھر چلا جائے گا. باقی وہاں ٹیم کے ساتھ اگر آئے آپ کے سامنے 6-8 لڑکے تو واپس ہی نہیں آ رہے, پاکستان ہی نہیں آ رہے, وہ امریکہ میں گھوم رہے, مزے کریں گے, سب کریں گے, انکلوڈیڈ بابر اعظم بھی, جو رپورٹس آ رہی ہیں. کیوں آئیں گے؟ ان کو پتہ, ختم کہانی ختم, اب آپ انجوائے کریں گے سب. رات گئی بات گئی, واپس جائیں گے تو دیکھ لیں گے, گپ شپ کرنی ہو تو کر لیں گے, جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیں گے, بتانا ہوگا بتا دیں گے. یہ ہے آپ کی پاکستان کی کرکٹ, کوئی ذمہ داری لیتا ہی نہیں ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ صرف بابر اعظم کے پیچھے مت پڑو. آپ کی کرکٹ کی بربادی, آپ کی ہارنے کی بربادی صرف بابر اعظم نہیں ہے بھائی. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا کرکٹ بورڈ, آپ کے سلیکٹرز, آپ کے کوچنگ اسٹاف, آپ کے پلیئرز, ٹھیک ہے, یہ سب قصوروار ہے. یہ سب قصوروار. آپ کے سلیکٹر کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یس مین سلیکٹر جو وہاب ریاض جیسے, رزاق جیسے, یوسف جیسے, اسد شفیق جیسے ہی ہو, اور اس قسم کے یس مین جب سلیکٹر بنیں گے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہے. جب سوشل میڈیا سے پریشر جاتا ہے, آپ کی ٹیمیں سوشل میڈیا پہ بنتی ہے. آپ حال چیک کر لو, آپ پاکستان کرکٹ چلاؤ گے, آپ کا بورڈ ہلا ہوا ہوتا ہے سوشل میڈیا سے. حال چیک کر لو, کیا آپ پاکستان کرکٹ چلاؤ گے, کیا آپ انڈیا کا مقابلہ کرو گے؟ دوسری ٹیموں کو تو چھوڑ دو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.